دوپہر اپنی عروج پر تھی، مگر 50 ڈگری تک جاتی گرمی کا جیسے خاقان ملک پر کوئی اثر نہیں تھا۔ کئی ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے شاندار ڈیرے کے برآمدے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ کرسی تو معمولی سی تھی، مگر اس پر بیٹھی شخصیت کسی طور معمولی نہیں لگ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی کڑکڑاتے کاٹن کی شلوار قمیض، جس کی آستینیں اس نے کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھیں۔ پیروں میں موجود جوتے قیمتی تھے، مگر ان پر دھول جمی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھا، جس کی راکھ وہ بار بار اضطرابی انداز میں جھاڑ رہا تھا۔ وہ خاقان ملک تھا جو اس کڑکتی گرمی کی پرواہ کیے بغیر وہاں بیٹھا کسی کا شدت سے منتظر تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں دور سے نظر آتے ڈیرے کے دروازے پر جمی تھیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ اسی انداز میں بیٹھا بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا، اس نے زیر لب جملہ دہرایا، اور ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے جب اسے ڈیرے کے سامنے ایک جیپ رکتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ خاقان ملک کے لب طنزیہ انداز میں مسکرا دیے۔ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اس نے نیچے پھینکنا چاہا، مگر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے سگریٹ بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ جیپ سے کچھ لمبے ترنگے سے آدمی نیچے اترے۔ سب کے ہاتھوں میں گنز تھی۔ وہ وڈیرے کے باڈی گارڈز تھے۔ خاقان ملک کے خاص آدمی، مگر وہ اکیلے نہیں تھے۔ وہ اس کو لے کر آئے تھے جسے لینے کے لیے خاقان ملک نے انہیں آدھا گھنٹہ پہلے بھیجا تھا۔ سفید کالج کی یونیفارم میں ملبوس 19-20 سالہ لڑکی جو جیپ سے نیچے اترتے ہی لڑکھڑا کر گری تھی۔ اس کے چیخنے اور رونی کی آوازیں کئی گز کا فاصلہ ہونے کے باوجود خاقان ملک کو سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی۔ ان آوازوں نے اسے گہرا سکون پہنچایا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے، سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو کالج پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ گارڈز میں سے ایک نے زمین سے گھسیٹ کر اسے اٹھایا۔ لڑکی کا دوپٹہ وہی پڑا رہ گیا۔ گارڈ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف لانے لگا تھا۔ زمین سے اٹھتی دھول نے منظر کو ذرا سا دھندلا کیا۔ خاقان نے لب بھینچ کر اپنا اور اس لڑکی کا درمیانی فاصلہ گنا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی تھی، یا یوں کہ گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے قریب لا رہے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ خوف میں ڈوبی اس کی آواز ڈیرے کی خاموش فضا میں دراریں ڈال رہی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں نہیں جانتی بابا نے کیا کیا ہے، پلیز مجھے جانے دو، میرا کوئی قصور نہیں۔ لڑکی نے گھبرائے ہوئے انداز میں ایک دفعہ پھر اس گارڈ کی منت سماجت کی تھی، مگر وہ سب تو بہرے تھے۔ درمیانی فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ خاقان ملک عین سامنے پہنچ چکے تھے۔ سر، آپ کا حکم پورا ہو گیا، لڑکی کو کالے سے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے ہیں۔ گارڈ نے کالے یونیفارم والی لڑکی کو ایک جھٹکے سے خاقان ملک کے قدموں میں پھینکا تھا۔ وہ ملکہ تھی، زبیر احمد کی بیٹی ملکہ۔ وہ زبیر احمد جس کی تلاش میں خاقان ملک اپنے آدھے سے زیادہ آدمی دوڑا چکا تھا، مگر وہ گاؤں میں ہوتا تو ملتا۔ گاؤں میں تو صرف اس کی بیٹی تھی، بلکہ سوتیلی بیٹی جس کی حفاظت کا نہ تو اسے شوق تھا اور نہ ہی ضرورت۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ خاقان ملک کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ سہمے ہوئے انداز میں ملکہ نے سر اٹھایا۔ وہ خاقان ملک کے جوتوں کے پاس زمین پر اس طرح لا کر پھینکی گئی تھی جیسے وہ کوئی حقیر گڑیا ہو۔ اچھا کیا، زبیر احمد کی بیٹی ہونے کی اس لڑکی کو میں وہ سزا دوں گا کہ اس کا رواں رواں کانپ اٹھے گا۔ خاقان ملک یکدم جھکا۔ اس نے زمین پر پڑی ملکہ کے چہرے کو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ وہ سسک اٹھی۔ خاقان ملک پر ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں اسے کچھ اور نہیں بلکہ اس کی موت لائی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے نہیں پتا بابا نے آپ کی بہن کے ساتھ۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ خاقان ملک نے ہاتھ میں پکڑا جلتا سگریٹ اس کی گردن پر داغ دیا تھا۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ ملکہ کے لبوں سے نکلی۔ وہ بری طرح تڑپتی تھی۔ خاقان ملک نے اس کے چہرے پر پھیلتی تکلیف بڑی دلچسپی سے دیکھی۔ میری بہن کا نام دوبارہ مت لینا۔ تمہارے باپ پر اعتماد کر کے غلطی کی میں نے، مگر اب میں اس غلطی کا خمیازہ ادا کروں گا۔ کمرے کا دروازہ کھولو۔ ملکہ کے چہرے پر جھکے گھراتے ہوئے خاقان ملک نے اپنے گارڈز کو حکم دیا تھا۔
وہ لپک کر ڈیرے کے اندرونی طرف بنے کمرے کی سمت چلے گئے۔ ملکہ کو اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ شدید تکلیف کے باوجود اس نے بمشکل اپنی پلکیں کھولی تھیں۔ اس کا چہرہ ہنوز خاقان ملک کی گرفت میں تھا۔ اٹھو، اس نے بازو سے گھسیٹ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک لرزنے لگی تھی۔ اس شخص کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ اسے لگا وہ یہاں کھڑے کھڑے ہی مر جائے گی۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ میرے سوتیلے بابا ہیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے۔ آنکھوں سے لگاتار بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر کر آئی۔ خاقان ملک نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ قد میں اسے ذرا کم مگر اس کے بال بے حد لمبے اور گھنے تھے جو گارڈ کے گھسیٹنے کی وجہ سے چوٹی میں سے نکل کر اب بکھر رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اٹھی ہوئی ستما ناک میں چھوٹی سی گول تار تھی، شاید چاندی کی۔ خاقان ملک نے بے اختیار اس کے نش رنگ کو چھوا۔ ملکہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، میں نے کہا نا میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ یکدم زور سے چلائی تھی۔ بے بسی سے اس نے خاقان ملک کو دیکھا جو سر سے لے کر پیر تک اس کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دلچسپی نہیں بلکہ پتھریلا پن تھا۔ ملکہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یکدم پلٹی اور ڈیرے کے دروازے کی طرف لگا دی تھی۔ خاقان ملک اطمینان سے کھڑا رہا۔ اسے پتا تھا وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی اور ایسا ہی ہوا۔ اندھا دھند دوڑتی ملکہ کے قدموں کو خونخوار کتوں کے بھونکنے نے بریک لگائی۔ ڈیرے کے دروازے پر بیٹھے دو کتے یکلخت اسے دیکھ کر بھونکنے لگے تھے۔ ملکہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کتے زنجیروں سے آزاد تھے اور اب اسے دیکھتے ہوئے وہ زور زور سے بھونکنے لگے تھے۔ ملکہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دونوں ہاتھ اپنی پشت پر باندھے خاقان ملک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑے فاتحانہ تاثرات تھے۔ ملکہ کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس گاؤں میں ایسے ظلم کی داستانیں عام تھی مگر ایسے ظلم کا شکار وہ خود بھی ہو جائے گی وہ نہیں جانتی تھی۔ مجھے جانے دیں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر التجا کی مگر سب بے سود تھا۔ گارڈ سب اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پہلے کی طرح ہی دو گارڈز نے اسے دائیں بائیں بازوؤں سے پکڑا اور ایک دفعہ پھر گھسیٹتے ہوئے زرغان سانگ کے سامنے لا پٹکا۔ زرغان ملک نے اطمینان سے اس کی کلائی تھامی۔ چلو آؤ، اچھے بچوں کی طرح اپنے باپ کے جرم کا کفارہ ادا کرو۔ میری ذہنی معذور بہن کو جو جسمانی نقصان تمہارے باپ نے پہنچایا ہے اب تمہیں بھی وہی بھگتنا ہوگا، تبھی تو انصاف ہوگا۔ وہ اسے لیے اندر کمرے کی طرف بڑھا۔ ملکہ کسی بے جان لاش کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ مزاحمت کی ساری کوششیں ہی جیسے دم توڑ گئی تھیں۔ زرغان ملک نے ڈیرے کے وسطی کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ پیچھے مڑا تو ساکت کھڑی تھی۔ زرغان ملک قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رحم کی بھیک نہیں مانگو گی، گر گراؤ گی نہیں، یا تمہیں میں پسند آ گیا ہوں؟ اس کے کان کے قریب جھکتا مسند انداز میں کھرایا۔ ملکہ نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچ لیں۔ اسے شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ زرغان ملک جس کے پورے گاؤں میں صرف تعریفیں گونجا کرتی تھیں، وہ اتنا انصاف پسند انسان تھا مگر یہاں تو کوئی بھوکا درندہ تھا جو اس کے وجود کو نوچ لینے کے لیے بے تاب تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، اس نے آخری کوشش کے طور پر سر اٹھایا تھا۔ زرغان ملک کے لبوں سے بے ساختہ کہکا پھوٹا۔ بہت معصوم ہو تم مگر میں نہیں ہوں۔ اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس پر جھکا مگر عین اسی لمحے ملکہ نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ زرغان ملک لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ ملکہ رکی نہیں، اس نے یکلخت اپنے ناخنوں سے زرغان ملک کے چہرے اور گردن پر خراشیں ڈالی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرغان ملک اس اچانک حملے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے لپیچ کر بمشکل خود پر ضبط کیا۔ ملکہ چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر زرغان ملک کی نظروں میں رہ رہ کر اس کی بہن کا چہرہ گھوم رہا تھا جسے ملکہ کے سوتیلے باپ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے یکلخت ملکہ کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف موڑتے اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو ایک مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں لڑکیوں پر ظلم کا قائل نہیں ہوں مگر
مجھے اپنی بہن سے بہت پیار ہے اور جو نقصان تمہارے باپ نے اس کا کر دیا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ بھروسہ کیا تھا میں نے اس کے اوپر، اور وہ کیا نکلا؟ آسین کا سانپ۔ وہ یک دم اس کے چہرے پر جھکا۔ خرایا ملکہ نے خوف سے اپنی سانس تک روک لی۔ وہ اپنی موت کو قبول کر چکی تھی، مگر عین اسی لمحے زرغان ملک کی جیب میں رکھا موبائل گنگنانے لگا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ملکہ کو چھوڑا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور کمرے کے نیم پختہ فرش پر جا گری۔ زرغان نے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب اس کا کوئی خاص ملازم تھا جو اسے اس کی بہن سارہ ملک کی طبیعت خراب ہونے کی خبر دے رہا تھا۔ زرغان ملک نے فون کاٹ کے نفرت بھری نگاہ ملکہ پر ڈالی جو زمین پر دزانوں بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ قسمت اچھی ہے تمہاری کہ چند گھنٹوں کے لیے تم بچ گئی، مگر فکر مت کرو، میں ابھی واپس آ جاؤں گا، تب تک تم اپنی موت کا انتظار کرو۔ سرد انداز میں اسے دھمکی دیتے وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ملکہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے دروازے تک گئی، مگر وہ پکا شکاری تھا، دروازہ باہر سے بند کر کے گیا تھا۔ ملکہ نے بری طرح دروازے کو پیٹ ڈالا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے جانے دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ دروازے کو پیٹتے اس نے اپنی ہتھیلیاں سرخ کر لیں، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہر کسی جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ ڈیری سے نکلتے زرغان ملک نے گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف کیا تھا، لب بھینچے، آنکھوں میں شدید پریشانی لیے۔ جس وقت وہ اسپتال میں پہنچا اسے سارہ کی چیخوں کی آواز سنائی دے گئی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ ایمرجنسی تک آیا۔ کیسی طبیعت ہے سارہ کی؟ اس نے ڈاکٹر فیض سے پوچھا۔ آنکھوں سے گلاسز اتارتے وہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے تمہاری بہن کو خاصان، ہم اسے سکون آور دوائیں دے رہے ہیں مگر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، تم خود دیکھ لو۔ انہوں نے خاصان کو راستہ دیا، دل کڑا کر کے اندر چلا آیا جہاں دو نرسیں سارہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی مگر ذہنی معذور۔ جسمانی طور پر اس میں کوئی عیب نہ تھا اور ذہنی طور پر اس کی عمر کسی 5 سالہ بچی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ چیختی مسلسل خاصان کا نام لے رہی تھی۔ لب بھیج کر خاصان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نرس سارہ کو ایک اور انجیکشن لگا رہی تھی۔ یہ انجیکشن طاقتور ڈوز رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ سارہ کی مسامت دم توڑنے لگی۔ خاصان ساکت نظروں سے اپنی بہن کو دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر فیض نے اسے تسلی دی تو بنا کچھ کہے اسپتال سے باہر نکل آیا۔ یہ اس کے بچپن کے دوست کا اسپتال تھا، اسی لیے وہ کم سے کم یہاں سارہ کی حفاظت سے بے نیاز تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے چند لمحے تک یوں ہی اسٹیئرنگ وہیل کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے پوری قوت سے ایک ہاتھ کا مکہ اسٹیئرنگ وہیل پر دے مارا تھا۔ کتنا ناکام انسان ہوں میں، اس گاؤں کے سردار ہونے کے باوجود میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکا، میری اپنی حویلی میں میری ہی چھت کے نیچے اس کے ساتھ۔ خاصان نے بے دردی سے اپنے لب کچلے، اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی۔ وہ چند لمحے تک اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا وہ رو رہا تھا۔ اپنی بہن کی بربادی پر وہ اسے بچا نہیں سکا تھا۔ یہ احساس جرم اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ چند لمحے تک وہ یوں ہی خود کو سنبھالتا رہا۔ یکلخت اس کے ذہن کے پردے پر کالی یونیفارم والی ملکہ لہرائی تھی۔ اشتہار کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں جاگی اور اس نے گاڑی کا رخ ڈیرے کی جانب موڑ دیا۔ ڈیرے کی نیم پختہ فرش پر نڈھال انداز میں لیٹی ملکہ کو وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے یہاں قید تھی۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو چکا تھا مگر کئی بار دروازہ پیٹنے پر بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پتہ نہیں وہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا، مجھے بابا جان کے جرم کی سزا دینا چاہتا ہے، وہ بات جس نے کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ یک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر اٹھ ٹھہری۔ دروازے کے باہر لگا تالا کھلنے کی آواز آ رہی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر ملکہ کے وجود میں دوڑ گئی۔ کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بامشکل فرش سے اٹھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والا شخص خاصان ملک ہی تھا۔ اس کے چہرے پر صبح سے بھی زیادہ سرد تاثرات تھے۔ اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ داڑھی والا ایک اور شخص بھی تھا اور چند اور افراد بھی۔ ملکہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی مگر اس کی سوچ غلط تھی۔ خاصان ملک نے آتے ہی اس کے سامنے پرچہ پھینکا۔ اس پر دستخط کرو۔ ملکہ نے بے یقین نظروں سے دیکھا۔ وہ نکاح نامہ تھا لیکن کیوں؟ میں آپ سے نکاح کیوں کروں؟
وہ خوف سے زد پڑ گئی۔ خاجان ملک نے سر نگاہ اس کی طرف اچھالی، کیونکہ میں تمہارے باپ کی طرح بد کردار نہیں ہوں، چاہنے کے باوجود میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن جو تم میرے نکاح میں ہوگی تو میں ہر رات وہ ساری تکلیفیں دے سکتا ہوں جو تمہارے باپ نے میری بہن کو دی، اسی لیے چپ چاپ دستخط کرو۔ وہ غصے سے پھنکا رہا تھا۔ ملکہ سنجیدہ کھڑی رہ گئی۔ مولوی نے پین اس کے ہاتھ میں پکڑا، کب کباتے ہاتھوں کے ساتھ اسے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ بس یہی ایک صورت تھی خاجان ملک کی بربریت کا شکار ہونے سے بچنے کی۔ نکاح مکمل ہوا تو ساتھ آئے افراد چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئے اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئے۔ نہیں، پلیز مجھ پر رحم کریں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر خاجان ملک کو اس کے آنسوؤں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں تو بس سارا کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ جب بٹنے والے انداز میں اس نے ملکہ کو اپنی گرفت میں لیا، اس کے بھاری تنفس نے ملکہ کی آواز معطل کرنی شروع کر دیے تھے۔ اس کے آنسو میں ڈوبی سسکیاں اس نیم پختہ کمرے میں گونجنے لگی تھیں، مگر خاجان ملک نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ صبح مسلسل کتوں کی بھونکنے سے ملکہ کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ رات نہ جانے کس پہر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اٹھتے ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ پورا جسم درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لمبے گھنے بال بکھرے ہوئے تھے اور دائیں ہونٹ کے کنارے سے خون رس رہا تھا۔ اٹھ جاؤ ملکہ، مالک نے حکم دیا ہے تمہارے کپڑے تبدیل کرنے، وہ تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے کر جائیں گے۔ غیر شناسہ آواز میں ملکہ نے چم کر دیکھا اور حویلی کی کوئی ملازمہ تھی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ملکہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو ملازمہ نے آگے بڑھ کر اسے خود ہی اٹھا لیا۔ چلو میرے ساتھ، اسے لے کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ملکہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ ڈیرے میں صرف وہ نیم پختہ کمرہ نہیں تھا، بلکہ ذرا گھوم کر جانے سے ڈیرے کا دوسرا حصہ واضح ہو گیا تھا۔ یہاں چند کمرے تھے جو باقاعدہ کسی رہائش گاہ جیسے تھے۔ انہی میں سے ایک کمرے میں ملازمہ ملکہ کو لے آئی۔ جاؤ نہا دھو کر یہ کپڑے پہنو، مالک زیادہ دیر انتظار نہیں کرتے اور ویسے ہی بہت غصے میں ہیں۔ ملازمہ نے نئی ہدایات جاری کی۔ نہیں پہنوں گی یہ کپڑے، لے جاؤ یہاں سے اسے، اور اپنے مالک سے کہو مجھے ڈرانا دھمکانا بند کرے، چاہے تو مجھے جان سے مار دیں، میں اب ان کا کوئی اور حکم نہیں مانوں گی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ ملازمہ خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھتی ہوئے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے وقت اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ بے بسی کی شدید احساس سے ملکہ کو ایک دفعہ پھر رونا آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور خاجان ملک اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا لباس بدل لیا تھا اور اس وقت سفید رنگ کے شلوار قمیض میں بہت فریش لگ رہا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سارا کو ڈسچارج کر دیا گیا اور مجھے حویلی جانا ہے، تمہاری وجہ سے میں یہاں بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ اندر آتی اس نے سرد لہجے ملکہ کو مخاطب کیا۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر خاجان ملک کی طرف اچھالی۔ تو کس نے کہا یہاں رہ کر میرا انتظار کرے؟ آپ اپنا بدلہ لے چکے ہیں، مجھے اپنے کتوں کے آگے ڈال دیں، شاید اب آپ کے انتقام کو سکون مل جائے۔ آنسوؤں کے درمیان بولتی چلی گئی۔ خاجان ملک چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم اس نے آگے بڑھ کر ملکہ کی کلائی تھامی۔ چلو اندر جاؤ، کپڑے تبدیل کرو ورنہ میں خود کر دوں گا، اور یاد رکھنا میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کے اس نے ملکہ کو اندر دھکیلا اور ساتھ ہی اسے نئے سرے سے ڈرا بھی دیا تھا۔ وہ سلجھ کے رہ گئی۔ گردن پر جہاں کل اس نے سگریٹ داغا تھا اسے وہاں شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ نہا کر کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تو خاجان ملک اس کا منتظر تھا۔ وہ پھر ایک لمحہ بھی نہیں رکا، فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ملکہ اس کے پیچھے باہر چلی آئی۔ گیلے بال اس نے لپیٹ کر جوڑا بنا لیا تھا۔ خاجان ملک نے اسے اپنے برابر گاڑی میں بٹھایا۔ اس عزت افزائی پر زیادہ خوش مت ہونا، وہ صاف طور پر اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ ملکہ نے کچھ نہیں کہا۔ ڈیرا حویلی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئے تو گاڑی سے اترتے ملکہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ حویلی بے حد وسیع و عریض اور شاندار تھی۔ اس کا باپ یہاں کام کرتا تھا، مگر گھر میں تو اس نے کبھی چند روپے بھی نہیں دیے تھے خرچے کے لیے۔ وہ گاؤں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کیا کرتی تھی۔ نفرت سے ملکہ نے اپنا سر جھٹکا۔ آؤ، ایک سرپرائز تمہارا منتظر ہے۔ خاجان ملک نے ملکہ کی کلائی تھامی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ اسے لیے حویلی کا اندرونی حصے میں چلا آیا جہاں کسی عورت کی چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ خاجان کا نمبر کل سے بند ہے، آخر وہ ہے کہاں؟ چنگھاڑتی نسوانی آواز پر ملکہ نے چون کر دیکھا۔ شلوار قمیض میں ملبوس وہ 25-26 سالہ لڑکی تھی
اس کے زیور انتہائی خطرناک تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس بھی زمین پر مار کر توڑ دیا تھا، مگر خزان ملک کے چہرے پر نظر پڑتے وہ جھٹک کر رک گئی۔ کس بات کا اتنا غصہ ہے زینب؟ ضروری کام تھا مجھے، اب واپس آ گیا ہوں۔ خزان ملک نے اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ملازمن ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لا کر رکھ رہی تھی، مگر زینب نے تو جیسے خزان ملک کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بدستور پیچھے کھڑی ملکہ کا جائزہ لے رہی تھی، جو ملازمہ کے دیے ہوئے ڈھیلے ڈالے سے کپڑوں میں اپنے لب کو چلتی بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ جو کچھ مجھے پتہ چلا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ نے نکاح کیا ہے نا اس لڑکی سے؟ زینب روحانسی ہو کر خزان ملک کی طرف مڑی، اپنے کپ میں چائے نکالتے ہوئے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ ٹھیک سنا ہے تم نے، میں نے کل رات اس سے نکاح کر لیا تھا، ڈیرے پر۔ ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے اس نے عام سے انداز میں زینب کو اطلاع دی، جس کا چہرہ لمحے بھر میں سرخ پڑ گیا۔ اسے ٹیبل پہ بڑا ٹرے اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ خزان ملک، میں تمہاری بیوی ہوں، تو پھر تم نے اس لڑکی سے نکاح کیسے کیا؟ تم تو اسے بدلہ لینے کے لیے گئے تھے نا، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ پہلے سارا اور اب یہ آنکھیں، کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں آپ کو بانٹوں گی؟ وہ غصے میں ہسٹرائی انداز میں چلائی تھی۔ خزان ملک نے ناگواری سے اس کی سمت دیکھا۔ چلانا بند کرو زینب، کپ رکھتے ہوئے اپنے ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر زینب نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ یوں ہی اونچی اونچی آواز میں روتی رہی۔ خزان ملک نے پلٹ کر ملکہ کا ہاتھ تھاما، جو خوف سے سرد پڑ رہی تھی۔ اسے کھینچتے ہوئے زینب کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ یہ لو، یہ آج سے تمہاری دسترس میں ہے، تمہارے لیے لایا ہوں میں اسے، اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو، میں اسے اپنا انتقام لے چکا ہوں۔ نکاح نہ کرتا تو میرا ضمیر مجھے اجازت نہ دیتا، مگر اب میں بے فکر ہوں۔ تمہارا جی چاہتا ہے اسے زندہ رکھو، جی چاہے تو مار دو۔ اطمینان سے ایسے کہہ رہا تھا جیسے کسی جیتے جاگتے انسان کی نہیں، بلکہ کسی جانور کی بات کر رہا۔ ملکہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ زینب رونا بھول کر کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ ملکہ کے چہرے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، نمکین پانی اس کی آنکھوں میں بھرنے لگا۔ زخمی نگاہوں سے اس نے خزان ملک کی طرف دیکھا، مگر اطمینان سے پلٹ گیا۔ سارا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس لڑکی کو دے دو کوئی فالتو سا کمرہ جہاں یہ رہے۔ جاتے جاتے بھی اس کے زخموں پر نمک چھڑکنا نہیں بھولا تھا۔ ملکہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ ان طاقتور لوگوں سے وہ نہیں لڑ سکتی تھی، اور اس کے باپ نے اسے جہنم میں دھکیل دیا تھا، جہاں شاید اسے زندگی بھر رہنا تھا۔ سارا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ شدید ایموشنل ٹراما سے گزری ہے۔ ملکہ کو اس بے قصور لڑکی سے شدید ہمدردی تھی، مگر وہ خود کب قصوروار تھی۔ خزان ملک بہن کی خیریت دریافت کر کے حویلی سے چلا گیا۔ وہ زبیر احمد کی تلاش میں نکلا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے کئی ملازمین کو برطرف کر دیا تھا، کئی ایک کو سزائیں دی تھی، مگر وہ جب تک اصل مجرم تک نہ پہنچ جاتا اسے سکون نہیں مل سکتا تھا۔ خزان ملک کے جاتے ہی زینب نے تو جیسے ملکہ سے بیڑ باندھ لیا۔ وہ ضدی اور خود سر قسم کی لڑکی تھی۔ ملکہ کی شکل دیکھتی اس کے اندر ابال اٹھتے۔ سخت سے سختر کام لینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر تشدد کرنے سے بھی باز نہ آتی۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ یہ حسین صورت دکھا کر خزان کو اپنی جانب راغب کر لو گی؟ وہ تمہیں تڑپا تڑپا کر مارے گا، یاد رکھنا میری بات۔ مجھے آتے جاتے یاد دہانی کرواتی۔ ملکہ لب اپنے آنسو پیٹتی رہ جاتی۔ کبھی کبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے بھی لگتی، مگر کاموں کا ڈھیر اتنا زیادہ ہوتا کہ رونے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ سونے کے لیے زینب نے اسے تیسری منزل پر بنا اسٹور روم دیا تھا، جو کاٹ کباڑ سے اٹا ہوا تھا۔ وہاں چھپکلی اور کاکروچ اس قدر زیادہ تھے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی ملکہ کا دم گھٹنے لگتا۔ پوری رات وہ خوف سے سوئی جاگی کیفیت کا شکار رہتی، اور صبح پھر سے وہی روٹین شروع ہو جاتی۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ خود کو ختم کر لے۔ کالج میں اس کے انٹر کے امتحانات ہونے والے تھے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر اب یہاں حویلی میں ان سب کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی۔ کالے سے پتیلے رگڑتے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے آنسو بہا رہی تھی، جب ملازمہ نے اسے آ کر پکارا، یہ برتن دھونا بند کرو اور 2 کپ چائے بنا کر مالکن کے کمرے میں لے جاؤ، ذرا جلدی ہاتھ چلانا۔ ملکہ نے پتیلا واپس سنک میں پٹکا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں دکھتی تھیں، اور ابھی بس شام کے 6 ہی بجے تھے۔ فریج میں سے دودھ نکال کر اس نے چائے کا پانی چڑھا دیا۔ چائے تیار کر کے وہ ٹرے میں رکھ کر زینب کے کمرے میں آئی تو دروازہ کھلا تھا۔
ہاتھ میں ٹرے تھامے اس نے مطلب سے دستک دی۔ جواباً زینب نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ سر جھکائے اندر داخل ہو گئی۔ یکلخت اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ جانی پہچانی سے مردانہ خوشبو ناک سے ٹکرائی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے صوفے پر زینب اکیلی نہیں بیٹھی تھی، اس کے ساتھ خازان ملک بھی تھا۔ ملکہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ واپس آگے کیا؟ ان کو بابا جان مل گئے؟ وہ یکٹک سے دیکھتے ہی سوچے گی۔ جو براؤن کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ لے بھی آؤ جائے، یا وہیں کھڑے کھڑے ٹھنڈی کر لو کی؟ زینب کی چبھتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو گھبرا کر آگے بڑھی۔ یہ لپسٹک کیوں لگائی ہے تم نے؟ صاف کرو اسے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا زیادہ ہاتھ سنگار کر کے مت گھوما کرو، یہاں پر تمہاری حیثیت بس ایک ملازمہ جیسی ہے۔ زینب نے تڑک کر اسے مخاطب کیا۔ ملکہ نے بے بسی سے پلکیں اٹھائی مگر اس سے پہلے کچھ کہتی ساتھ بیٹھے خازان ملکہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس نے لپسٹک نہیں لگا رکھی، اس کے لبوں کا قدرتی رنگ یہی ہے۔ ملکہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے برسوں سے اسے جانتا، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ زینب نے تنفر بھری نگاہ ملکہ کی سمت ڈالی۔ خازان ملک کے جواب نے اسے سر سے لے کر پیر تک جھلسا دیا تھا۔ مجھے بھی چائے دو، اور خازان صاحب کو بھی، اس نے نیا حکم دیا۔ ملکہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھا اور ایک کپ زینب کی طرف بڑھایا، جیسے اس نے تھام لیا۔ دوسرے کپ اٹھا کر اس نے خازان کی طرف بڑھایا، مگر عین اسی لمحے زینب نے زوردار انداز میں اس کے پاؤں کے سامنے اپنا پاؤں اڑایا۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑائی اور دمو خازان کے عین سامنے زمین پر گر پڑی۔ گرم چائے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ زینب کا چھت پھاڑ کہہ کمرے میں گونجا۔ یہ کیا کیا تم نے زینب؟ خازان نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر ملکہ کو، جو اپنے آنسو پیتے زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے زینب؟ خازان بمشکل اپنی ناگواری چھپا رہا تھا۔ زینب کے کہکوں کو بریک لگی۔ ملکہ گھبرا کر پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ خازان نے بغور اس کا جو جائزہ لیا وہ پہلی کی نسبت کافی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اور تبھی اس کی نظر ملکہ کے سفید ننگے پیروں پر پڑی۔ زمین پر چائے کے کپ کا کانچ بکھرا ہوا تھا، اسی میں سے کوئی کانچ اس کے پیروں میں لگا تھا۔ وہ اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پاؤں سے رستا خون بتا رہا تھا اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کو بہت ہمدردی ہو رہی ہے اسے کیا؟ آپ کو یاد نہیں یہ کون ہے؟ یہ زبیر احمد کی بیٹی ہے، وہی جس نے آپ کی بہن کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا تھا اور اب غائب ہے۔ زینب نے گویا لطف لیتے ہوئے خازان ملک کو اطلاع دی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ ملکہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں دوسری چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ رکی نہیں، تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب نے ایک ادا سے خازان ملک کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ کتنے دن کے بعد آئے ہیں آپ؟ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ وہ محبت بڑے انداز میں بول رہی تھی، مگر خازان کو جی بھر کر کفت ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ ملکہ نے کچن کے کام ختم کر کے اوپر اپنے اسٹور والے کمرے میں آئی تو پیر میں تکلیف بڑھ چکی تھی۔ کانچ تو اس نے جیسے تیسے نکال لیا تھا، پٹی وہ ملازمہ سے لے کر آئی تھی۔ اب کمرے کی مدھم سی روشنی میں وہ اپنے پیر پر پٹی باندھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جھونک کر سر اٹھایا۔ دروازے کی چوکھٹ میں سے خازان ملک دکھائی دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ تمہارے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے نا؟ یہ لو، یہ تمہیں پورا آ جائے گا، ابھی مارکیٹ سے لایا ہوں۔ وہ ایک شاپر بیڈ پر رکھ رہا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، احسان مت کرے میرے اوپر۔ میرے بابا کا کیا کیا آپ نے؟ مار دیا کیا؟ ویسے ان جیسے انسان کو مر ہی جانا چاہیے، جن کی وجہ سے میں جہنم کاٹ رہی ہوں۔ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے اس نے اپنا دھیان دوبارہ سے پاؤں کی طرف کر لیا۔ خازان ملک بغور اس کا جائزہ لیا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سے جوڑے میں الجھے بکھری سی لگ رہی تھی۔ اناڑی انداز میں پاؤں پر پٹی باندھتی، لیکن وہ پھر کھل جاتی۔ خازان ملک کے دل کو کچھ چبھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہے، اس کے سامنے آ کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، میں باندھ دیتا ہوں، ورنہ انفیکشن ہو جائے گا۔ اس نے پٹی ملکہ کے ہاتھ سے لی۔ ملکہ نے مزاحمت کی، مگر درد کی شدت سے وہ خود بھی نٹھال سی ہو رہی تھی۔ خون ابھی تک ہلکا ہلکا رس رہا تھا۔ خازان ملک نے زخم اچھی طرح صاف کرنے کے بعد نرمی سے اس کے اوپر بینڈیج کر دی۔ اس کا لمس وہی تھا، بس انداز مختلف تھا۔ ملکہ کو یقین آیا یہ وہی شخص ہے جس نے کسی بھوکے درندے کی طرح اسے نوچ لیا تھا۔ تم ریسٹ کر لینا، میں زینب سے کہہ دوں گا وہ حویلی کے کام کے لیے کوئی اور ملازمہ رکھیں گی۔
خاندان ملک اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ ٹیڑھی میڑھی ہو کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کا اثر تھا کہ خاندان ملک کی موجودگی کو بھی بھول گئی۔ چند ہی منٹوں میں وہ نیند میں جا چکی تھی۔ خاندان ملک چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ پچھتاوے کا شدید احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ اس لڑکی کا کیا قصور تھا جو میرے سے اتنی کڑی سزا تھی؟ کیا حال ہو گیا اس کا؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح جاگا تو کافی فریش تھا۔ چینج کر کے کمرے سے باہر چلا آیا، مگر لاؤنج کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر سارا بیٹھی تھی۔ اس کے بال حفاظت سے پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا اور بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، اور اس کی خوش ہونے کی وجہ سامنے بیٹھی ملکہ تھی جو اپنے ہاتھ میں موجود باؤل سے اسے کچھ کھلا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ ملکہ بالکل اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ وجہ تھی کہ سارا جو ہر اجنبی شخص کو دیکھ کر چلانے لگ جاتی تھی، ملکہ کے ساتھ بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ خاندان ملک میں اختیار یہ منظر دیکھے کیا، بہت خوش ہے میری بیٹی، لگتا ہے ملکہ کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے تمہاری۔ وہ خود کو کہنے سے نہ روک سکا۔ اس کی آواز پر جہاں سارا نے خوش ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہیں ملکہ سمٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ خاندان نے سارا کے ماتھے پر پیار کیا، اسے بہت پیاری تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد اس نے سارا کو خود ہی تو پالا تھا۔ سارا خوشی سے سر ہلانے لگی، ساتھ ہی ساتھ اس نے انگلی سے ملکہ کی جانب اشارہ کرتے کچھ کہہ رہی تھی، ایسے بتا رہی ہو کہ اس کی نئی دوست ہے۔ خاندان نے بغور ملکہ کا جائزہ لیا۔ باؤل ہاتھ میں لیے وہ خاندان ملک کے جانے کے منتظر تھی۔ ارے آپ اٹھ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں نے آپ کا پسندیدہ ناشتہ بنوایا ہے۔ زینب کی آواز پر خاندان ملک گہری سانس لیتے پلٹ گیا تھا۔ وہ کچن میں سے نکل کر آئی تھی، نقشک سے تیار ہو کے وہ کہیں جانے کے لیے ریڈی تھی۔ خاندان ملک خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گیا۔ ملکہ جلدی جاؤ، ناشتہ لے کر آؤ، اور ہاں چائے گرم لانا، ہر روز کچن سے یہاں تک لاتے لاتے چائے ٹھنڈی کر دیتی ہوں، اور یہ لنگڑانے والا ڈرامہ میرے سامنے مت کرنا، کوئی چوٹ نہیں لگی تمہیں، خواہ مخواہ کے ڈرامے ہیں۔ زینب نے گردن موڑ کر ملکہ کو مخاطب کیا، اس کے انداز میں بے حد حقارت تھی۔ خاندان ملک کو برا لگا، مگر وہ لب بھینچے زینب کو دیکھتا رہا۔ ملکہ نے اس کا باتی باؤل ٹیبل پر رکھا اور کچن کی طرف مڑی، مگر خاندان نے اسے وہیں روک دیا۔ تم کسی اور سے کام کروا لو۔ زینب دیکھ نہیں رہی، ملکہ سارا کے پاس ہے، سارا اس کی موجودگی میں بہت خوش لگ رہی ہے۔ خاندان ملک باغور ملکہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ زینب سرتا پا سلگ اٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے زبیر احمد کی بیٹی پر رحم کھانے کی۔ خاندان، آپ کو وہ ملا یا نہیں؟ اس کا باپ؟ بڑی ہمدردی ہوتی ہوگی نا اسے اس کے لیے، شاید دل ہی دل میں اس کے بچ نکلنے کی دعائیں بھی مانگتی ہوں۔ زینب نے بڑی خوبصورتی سے بات کر زبیر احمد کی طرف موڑ دیا تھا۔ خاندان ملک کی رنگت سرخ پڑی، لمحے بھر میں ہی وہ نرم تاثر غائب ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا زبیر احمد کیسے بچ جاتا ہے، ایک معمولی سا ملازم تھا وہ، مگر جہاں جہاں مجھے اس کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے خفیہ طریقے سے کوئی اس کی مدد کر رہا ہے، مگر کون، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ خاندان ملک نے بے بسی سے پیشانی مسلی۔ زینب کی رنگت متغیر پڑی تھی، اس نے گھبرا کر پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ کس نے اس کی مدد کرنی ہے؟ بیٹی تو اس کی ہمارے سامنے ہے، شاید یہی اسے کوئی اطلاع دیتی ہو۔ زینب کی سوئی تو ملکہ کا پر ہی اٹکی تھی۔ خاندان ملک نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ معصوم سی لڑکی ہے، یہ سب نہیں کر سکتی، کوئی اور ہے، کوئی میرا قریبی جو اسے بھاگنے میں مدد دے رہا ہے، لیکن آخر کیوں؟ پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے کڑیوں سے کڑیاں ملا رہا تھا۔ زینب گھبرا کر اٹھی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے ملکہ، تم میری بات کیوں نہیں سنتی؟ جا کر ناشتہ لے کر آؤ۔ وہ الگ کے بھل دھاڑی۔ خاندان ملکہ نے ناگواری سے زینب کو دیکھا، مگر ملکہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اسے زینب سے آج کل شدید خوف آتا تھا۔ تیزی سے کچن کی طرف پلٹی، مگر چند قدم چلتی اسے زور کا چکر آیا۔ وہ اپنا دروازہ برقرار نہیں رکھ سکی اور اس نے لڑکھڑا کر ٹیبل کا کونا تھاما۔ بس ہو گئے اس لڑکی کے ڈرامے شروع، ابھی سبق سکھاتی ہوں تمہیں۔ زینب بپھر کر پلٹی، مگر خاندان ملک جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رک جاؤ زینب، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ملکہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں زد پڑتی جا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں ابھی ناشتہ لے آتی ہوں، اس نے گھبرا کے وضاحت دی، مگر خاندان ملک نے آہستگی سے اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ یہاں بیٹھو اور کوئی ضرورت نہیں ہے ناشتہ لانے کی۔
حویلی میں درجنوں ملازم ہیں، مجھے دیکھنے دو تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کرسی گھسیٹ کر ملکہ کو بٹھایا۔ وہ سن گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنے چکراتے سر کو تھامتے خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ دور کھڑی زینب نے نفرت بھری نگاہوں سے منظر دیکھا۔ خاقان انتہائی فکر مندی سے اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ بہت لو ہے بلڈ پریشر، چلو میرے ساتھ۔ اس نے ملکہ کی کلائی تھامی اور گھبرا گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی پیناڈول کھا لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ سنگ دل شخص کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر خاقان ملک نے اس کی بات نہیں سنی، اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا۔ ایسا کرتے اسے زینب کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر فیض کے ہاسپٹل میں ملکہ کا چیک اپ جاری تھا جب ڈاکٹر فیض نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ تم نے مجھے بتایا کہ تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا، دوسری شخص کی بیٹی ہے نا؟ پرانا دوست ہونے کی حیثیت سے وہ سب جانتا تھا۔ خاقان نے سر ہلایا۔ ہاں یہ وہی ہے۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ وہ پریگننٹ ہے اور بہت کمزور بھی۔ ایسا ہی رہا تو ماں اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خاقان کو لگا کلینک کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس گھٹیا شخص کی بیٹی ہے، وہ میرے بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ خاقان ملک نے سلگتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر فیض نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا تمہیں خاقان؟ تم آخر کب سے ایسی امیچور باتیں کرنے لگے ہو؟ مانا کہ اپنی بہن کی تکلیف سے تمہیں دکھ ہوا تھا، مگر تم نے وہی تکلیف اس لڑکی کو دی جس ایموشنل ٹراما سے تمہاری بہن گزری، وہی تم نے اس لڑکی کو دیا۔ اس میں ملکہ کا کیا قصور تھا؟ وہ شخص اس کا سوتیلا باپ تھا جو اس کا خیال کیے بغیر اسے یہاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تمہیں اس کے ساتھ نرمی دکھانی چاہیے۔ ڈاکٹر فیض کی بات پر خاقان ملک کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے ڈھال انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ٹھنڈے دماغ سے میری بات سوچو، اس سب میں ملکہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے تم زبیر احمد سے زیادہ بڑے گنہگار شخص بن رہے ہو۔ گھر جا کر تسلی سے سوچو، اور ہاں، ملکہ کا خیال رکھنا۔ ڈاکٹر فیض نے دواؤں کا پرچہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے ان کے آفس سے باہر نکل آیا۔ ملکہ کا ٹریٹمنٹ جاری تھا، نکاہٹ اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ خاقان ملک کے اندر ایک نئی جنگ چھڑ چکی تھی۔ زبیر احمد کو معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر ملکہ مزید اس پر ظلم کرنے کا دل نہیں مان رہا تھا۔ 3 گھنٹوں بعد وہ اسے لے کر واپس حویلی آیا۔ پورے رات سے دونوں میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ملکہ خاموش تھی، اسے خاقان ملک سے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں تھی، مگر حویلی میں داخل ہوتی اس کی نگاہ زینب پر پڑی جو جلی پیر کی بلی کی طرح ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ملکہ کو کمرے میں لے جاؤ، اور ہاں، وہ اوپر کاٹ کبار والے کمرے میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں لے کر جاؤ۔ خاقان ملک نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور ملکہ کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ وہیں زینب نے بھی حیرت سے خاقان ملک کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کمرے میں آپ کے ساتھ میں رہتی ہوں، یہ 2 کوڑی کی لڑکی وہاں کیسے رہ سکتی ہے؟ کیا وہ یکدم چلائے؟ خاقان ملک نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آہستہ بولو، ملکہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پریگننٹ ہے وہ، اور دوسری بات، تم میرے ساتھ میرے کمرے میں صرف تب سوتی ہو جب تمہاری خواہش ہوتی ہے، ورنہ تمہارا الگ کمرہ ہے۔ ملکہ کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس لیے میرے ساتھ رہے گی۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بات کر رہا تھا۔ زینب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں اس لڑکی کی جان لے لوں گی، میری آنکھوں کے سامنے اس نے کیا رنگ دکھایا ہے؟ یہ صرف آپ کے دشمن کی بیٹی ہے، میں آپ کے بچے کو جنم نہیں دے سکتی، میں ہوں آپ کی بیوی، میں اسے مار ڈالوں گی۔ وہ خونخوار انداز ملکہ کی طرف لپکی۔ وہ گھبرا کر خاقان ملک کے پیچھے چھپی تھی۔ خاقان ملک نے زینب کی دونوں کلائیوں سے تھام کر اسے ہلکا سا پیچھے کی سمت دھکیلا۔ سارا میری بہن ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بدلہ مجھے لینا ہے، تمہیں نہیں، اس لیے تم پرسکون رہو۔ وہ زینب کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے تک ساکت کھڑی رہی اور پھر اچانک گویا پھٹ پڑی۔ کبھی سہارا اور کبھی یہ لڑکی، آپ نے کبھی مجھے دیکھا بھی ہے؟ پہلے وہ منحوس سارا آپ کے گلے کی گھنٹی بنی رہی، جہاں جانا ہے سارا کو ساتھ لے کر جاؤ۔ شادی کے پہلے دن سے یہی تکرار سن رہی تھی، اور اب یہ لڑکی آ گئی ہے میرے اور آپ کے بیچ۔ میں خاقان ملک کی رنگت سرخ پڑی۔ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو زینب، چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ خاقان ملک نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ زینب لب بھیج کر کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتی رہی اور پھر پیر پٹکتی اپنے کمرے کی سمت چلی گئی تھی۔ خاقان ملک کے پیچھے کھڑی ملکہ نے بے بسی سے پلکیں چھپکائیں۔ اب پتہ نہیں کون سا نیا تماشا ہونا تھا۔ کمرے میں جانے کی بجائے یہیں نڈھال انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ خاقان ملک اسے کچھ دیر دیکھتا رہا اور پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ اسے ایک ضروری کال کرنی تھی۔
اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے موبائل کی تلاش میں نظریں دورائیں، جیسے وہ جلدی میں گھر ہی بھول گیا تھا، مگر اپنے موبائل کی وجہ سے زینب کا موبائل نظر آیا جو بیڈ پر تکیے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا تھا تاکہ اپنے نمبر پر بیل دے سکے، مگر پاس ورڈ کھولتے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسکرین پر ایک میسج نمودار ہوا جس میں لکھا تھا، میڈم آپ نے جیسے بتایا میں نے ویسا ہی کیا، مجھے مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ زرگاہ ملکہ کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ کون سا میری سکی بیٹی تھی۔ زمین خاجان ملک کو اپنے قدموں تلے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پتہ چل گیا تھا کہ میں صرف بھیجنے والا کون تھا۔ اس نے بے اختیار دیوار کو تھاما اور میسجز کھولے۔ ایک لمبی چیٹ سی۔ شاید زینب کو اپنی ذہانت پر کچھ زیادہ یقین تھا، اس لیے اس نے چیٹس ڈیلیٹ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کا زبیر احمد کے ساتھ رابطہ تھا، وہی تھی جو اسے بر وقت اطلاع دیتی تھی اور ہمیشہ بچ جاتا تھا۔ کبکباتے ہاتھوں سے خاجان ملک نے اس نمبر پر کال ملائی۔ چند لمحے بیل جاتی رہی اور پھر کال ریسیو کر لی گئی۔ میڈم میں آپ کی باتیں مان رہا ہوں، پہلے دن سے نوکری پر مجھے خاجان ملک نے رکھا تھا، مگر میں نے آپ کے کہنے پر اس کی بہن کے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ آپ کو اس کی بہن سے حسد ہوتا تھا۔ آج چاہتی تھی میں اسے مار دوں، لیکن میں نے اسے مارا نہیں۔ مار دیتا تو میں مزید پیسے کیسے نکلواتا آپ سے، اسی لیے اب خاموشی کے ساتھ کسی بندے کے ہاتھ مجھے اس پتے پر پیسے بھیجو۔ میرے سارے اکاؤنٹ خاجان ملک کی نظر میں ہیں، اسی لیے کیش میں رقم چاہیے۔ زبیر احمد نے کال کاٹ دی۔ خاجان ملک کا پورا وجود بھڑکتا ہوا لاوا بن گیا۔ اس کی بیوی نے اس کی پیٹھ میں خنجر کھونپا تھا۔ اسے یاد آیا وہ جب بھی سارا کے ساتھ وقت گزارتا تھا زینب بری طرح چڑھ جاتی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں بھی وہ ہنی مون پر جانا چاہتی تھی، مگر خاجان سارا کو لے جانے کا کہا وہ تب بھی لڑ پڑی تھی۔ مجبوراً خاجان کو اس کی بات ماننی پڑی، مگر اس کے بعد ہمیشہ سارا کو ہی اہمیت دیتا تھا، جس پر زینب کو شدید غصہ آتا تھا۔ شاید اسی نفرت اور حسد نے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر لیا۔ خاجان ملک کا جب جواب دے گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس پوری قوت سے اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا زینب، تم نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس کا جی چاہا وہ سب تہس نہس کر دے، مگر پہلے سے اپنے مجرم تک پہنچنا تھا۔ پتہ اس کے پاس تھا، اس نے دیر نہیں لگائی، آندھی طوفان کی طرح ویلی سے نکلتا چلا گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ ملکہ درد و تھکن سے نڈال ہوتی اوپر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جس پتے پر زبیر احمد ٹھہرا تھا وہ کوئی سستا سا ہوٹل تھا۔ حویلی سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر خاجان ملک اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوٹل پہنچا تو زبیر احمد نے روپے کے لالچ میں دروازہ کھولا، مگر سامنے خاجان ملک کو دیکھتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ خاجان ملک نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا، اسے تب تک مارتا رہا جب تک نیب جان ہو کر فرش پر ڈھیر نہیں ہو گیا۔ خرید سمجھ کر تجھے میں نے گھر کے اندر ملازمت دی تھی، جوان بیٹی کا باپ تھا تو، اس لیے میں نے تجھے اپنی بہن کو شہر لانے لے جانے کی ذمہ داری سونپی، بھروسہ کیا اور میرے بھروسے کا یہ صلہ دیا تو نے۔ میری بیوی کے ساتھ مل کر میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ وہ اسے ٹھوکروں کی زد میں رکھے ہوئے تھا، اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شدید غصہ اسے کس پر تھا، زینب پر یا زبیر احمد پر، یا پھر خود پر کہ اس نے بھی تو ملکہ کے ساتھ یہی سب کچھ کیا تھا۔ مارتے مارتے زبیر احمد کے وجود میں حرکت ہونا بند ہوئی تو اس کے آدمی نے خاجان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑ دے ملک صاحب، ہم اسے خود ہی نمٹ لیں گے، آپ نے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں تو توڑ ڈالی ہیں، بچ بھی گیا تو اپاہج ہو جائے گا۔ خاجان ملک نے سر ہلایا، جانتا تھا زبیر احمد کو اس کے آدمی اب آسمان کی جھلک پوری زندگی دیکھنے نہیں دیں گے، مگر اسے حویلی جانا تھا، زینب کو اپنی زندگی سے بے دخل کرنا تھا اور ملکہ سے معافی مانگنی تھی۔ اسے اپنی بیوی کا درجہ دینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ گاڑی سٹارٹ کرتا اس کا موبائل بجا۔ حویلی کے ملازم کے گھر سے کال آ رہی تھی۔ خاجان ملک نے فون کان سے لگایا۔ ملک صاحب جلدی حویلی آئیں، حویلی میں پوری منزل پر آگ لگ گئی ہے، ملکہ جس کمرے میں تھی وہاں آگ بھڑک اٹھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لپیٹ میں آ گیا ہے، کچھ پتہ نہیں وہ لڑکی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ فون خاجان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے معاف کیے بغیر تم نہیں جا سکتے ملکہ۔ اس نے بے بسی سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا، مگر بے بس تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے آندھی طوفان کی طرح گاڑی حویلی کی سمت بڑھا دی تھی۔ پورا راستہ اسے اپنے ہر ظلم یاد آ رہا تھا جو کچھ اس نے ملکہ کے ساتھ کیا تھا۔ آخر مجھے کیا ہو گیا تھا، یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ ملکہ کا ہی سب میں کیا قصور تھا؟ اشتعال نے مجھے اندھا کر دیا، میں اپنے گھر میں چوپے سام کو نہیں دیکھ سکا۔ خاجان ملک نے گھبرا کر شرٹ کے 2 بٹن کھولے، اسے لگ رہا تھا سانس نہیں لے پائے گا، اور اس کا خیال درست تھا۔ جس وقت اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، حویلی کے اوپر
اور دھوئیں کی لپیٹ میں تھی۔ سارے ملازمین اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اب آگ شدید تھی۔ فائر بریگیڈ پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے اترتے اندھا دھند اندر کی طرف بھاگا۔ سارا سے ملازمہ کے ساتھ محفوظ نظر آ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی مگر اس کی طرف سے دل مطمئن ہوتے خاندان ملک نے اوپری منزل کی طرف دیکھا۔ تیسری منزل مکمل طور پر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ ملکہ کہاں ہے؟ ملکہ کہاں ہے؟ کیا اسے کسی نے نہیں نکالا؟ وہ پوری قوت سے چلایا۔ کوئی ملازم دوڑتا اس کے پاس آیا۔ ملک صاحب، اوپری منزل پر آگ بہت شدید ہے، پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں گئی، اب تک تو شاید جل کر مر بھی گئی ہوگی۔ خاندان ملک نے مڑ کر ایک زوردار تھپڑ ملازم کو دے مارا۔ وہ نہیں مر سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پسینہ اس کے پورے وجود پر لکیروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ دھوبے نے اس کی آنکھوں میں مرچوں سے بھرنے شروع کر دی۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا مگر وہ رکا نہیں۔ اندھا دھند سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بھاگا۔ فائر بریگیڈ آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے انتظار نہیں کیا۔ آگ کی اونچی اونچی لپیٹوں کے درمیان سے گزر کر اسے دوسری طرف جانا تھا۔ اس نے ملازم کو کمبل آنے کا اشارہ کیا۔ ملازم کمبل لے آیا تو خود پر لپیٹتے اس نے آگ کے اس دیوار کو پار کر لیا۔ اسے اپنی جلد جلتی محسوس کی مگر رکا نہیں تھا۔ شکر تھا کہ آگ بیرونی حصے میں تھی۔ کمرے کا دروازہ توڑ کے جس وقت اندر داخل ہوا، اندر دھواں اس قدر شدید تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیا مگر سیسیوں کی آوازیں سے سنائی دے گئی تھی۔ ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ پوری کوشش سے چلایا۔ خاندان ملک، مجھے یہاں سے نکالے پلیز، وہ دھوئیں کی چادر کے پار بول رہی تھی۔ خاندان نے آنکھیں مسل کر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ شکر تھا کہ محفوظ تھی کیونکہ آگ کمرے کی ایک دیوار تک فی الحال محدود تھے، باقی بیرونی حصے میں پوری راداری اور کمروں میں آگ پھیل چکی تھی۔ یہ ملکہ کی خوش قسمتی تھی کہ آگ سے محفوظ رہی تھی۔ خاندان اس کے نڈال اٹھتے وجود کو سہارا دے کر کمبل میں چھپایا۔ فکر مت کرو، تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ اس نے آوازیں دے کر فائر بریگیڈ کے افراد کو اوپری منزل بلا لیا تھا۔ انہیں ملکہ کے زندہ ہونے کی اطلاع ملی تو پروفیشنل طریقے سے انہوں نے مدد کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ یہ خاندان ملک ہی جانتا تھا کہ کس طرح وہ اسے آگ کی چادر سے باہر لے آیا تھا۔ خود اس کے بازوؤں اور گردن کی اسکن جھلس گئی مگر اس نے ملکہ پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی۔ سیڑھیاں اتر کر اسے نیچے والی منزل پر لایا، تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ خاندان ملک نے فکر مندی سے اس کے گال تھپتھپائے۔ وہ سینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو ملکہ، میں معافی مانگنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ بے بسی سے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے ہوئے بار بار یہی جملے دہرا رہا تھا۔ آس پاس فائر بریگیڈ کے اہلکار گھوم رہے تھے۔ ملازمین اسے سن رہے تھے اور اپنی خراب حالت کی پرواہ کیے بغیر بس اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہیں ہسپتال منتقل کرنا چاہیے، آپ کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ کسی نے اسے مخاطب کیا۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی مگر ملکہ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچے، حویلی کی زیادہ تر آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ ملازمین کے بقول زینب آگ لگنے سے پہلے ہی حویلی سے نکل کر کہیں چلی گئی تھی۔ خاندان ملک جانتا تو کہاں گئی ہوگی اور یہ آگ کس نے لگائی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج کر دی تو اسے اپنے مخصوص آدمیوں کو فون کیا۔ آپ کا شک درست تھا۔ سی سی ٹی وی میں صاف دکھ رہا ہے کہ زینب بی بی نے پیٹرول چھڑک کر اوپری منزل پر آگ لگائی تھی اور پھر وہ حویلی سے نکل گئے۔ لیکن ہم نے انہیں ٹریک کر لیا ہے، جلدی ہم نے آپ کے پاس لے آئیں گے۔ خاندان ملک نے کال کاٹ دی۔ اس کی بہن محفوظ تھی، ملکہ محفوظ تھی۔ زینب نے اپنی نفرت میں جو کچھ کیا، اپنا بویا ساری زندگی خود ہی کاٹنے والی تھی، اتنا خاندان ملک جانتا تھا۔ آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے اطلاع دی تو تیزی سے پلٹا۔ کہاں ہے ملکہ؟ وہ اندر جانا چاہتا تھا مگر ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری خاندان، مگر شدید سٹریس کی وجہ سے تمہاری بیوی کا مس کیریج ہو گیا اور خود بھی شدید ذہنی دباؤ میں ہے، تم مجھ سے مل سکتے ہو۔ ڈاکٹر سے انتہائی بری خبر سنائی، ششدر رہ گیا۔ چند لمحے لگے تھے اسے خود پر قابو پانے میں اور پھر ہمت کر کے وہ اندر چلا آیا، جہاں وہ خالی خالی نظروں کے ساتھ سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بازو اور کمر کے کچھ حصوں پر آگ نے اثر دکھایا تھا، وہاں بینڈیج کر دی گئی تھی مگر شکر تھا کہ مزید کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے چاہا تو جلد ہمیں ایک اور بچہ دے دے گا، خاندان ملک نے آہستگی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے خالی نگاہ سے اس کی طرف ڈالی۔ آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گی؟ مجھے اور بچے نہیں چاہیے، کم سے کم میں آپ کی اور اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے معافی مانگیں گے پر میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، مجھے وہ تکلیفیں دینا اور رات نہیں بھول سکتی۔ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا جبکہ میں نے آپ کی بہن کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، وہ کرتی سانسوں کے درمیان مشکل سے بول رہی تھی۔ خاندان ملک ساکت رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو ملکہ، میں تمہیں سچ مچ بہت ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے
مجھ سے غلطی ہوئی ہے مگر میں شدید طیش میں تھا۔ تو مجھے تمہارے باپ پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میری ذہنی معذور بہن کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا، اس کے بعد میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ نہیں، کوئی بھی یہ سب نہیں کرتا۔ آپ نے سب کیا کیونکہ آپ کو خود پر، اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ آپ نے میری بات تک نہیں سنی۔ آپ میرے سوتیلے باپ کو ڈھونڈتے، ان سے بدلہ لیتے۔ وہ جائز تھا۔ مجھ سے بدلہ لینا کسی صورت جائز نہیں تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اس نے قطعیت سے کہتے رخ موڑ لیا تھا۔ خزان ملک کے دل کی دنیا خالی ہونے لگی مگر وہ جانتا تھا جتنا بڑا جرم اس نے کیا تھا اسے معافی ملنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ میں دعا کروں گا ملکہ، تم جہاں رہو خوش رہو۔ تم پڑھنا چاہتی تھی نا، میں یونیورسٹی میں تمہارے داخلے کا بندوبست کر دوں گا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد یہ ایک معمولی سا تحفہ ہوگا تمہارے لیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، ملکہ نے اس کی طرف رخ نہیں موڑا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، وہ پلٹنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ خزان ملک نے اس کا استحصال کیا، اس کا دل توڑا تھا، ہر مر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ یا شاید زندگی میں کبھی بھروسہ وہ کر بھی دیتی تب بھی خزان ملک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے آپ سے بس اتنا ہی احسان چاہیے، میں شہر میں ایک فلیٹ میرے نام کر دیں اور یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن کروا دیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے آہستگی سے پکارا۔ خزان ملک کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، وہ تو جی جان سے اس کی ہر خواہش پوری کر سکتا تھا۔ آخری بار سے نظر بڑھ کر دیکھتے اسپتال کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ جانتا تھا جرم کی معافی نہیں ملتی اور ہر بار معاف کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ سارا اسپتال کی لابی میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے آتے دیکھ کر خوشی سے چہکنے لگی۔ خزان ملک نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ جو گنے چنے رشتے اس کی زندگی میں بچے تھے وہ اسے انہی کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ زینب کو خزان ملک کے آدمیوں نے پکڑ لیا تھا۔ طلاق کے کاغذات اس کے منہ پر مارتے خزان ملک نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اب وہ کبھی بھی انصاف کی ڈور اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ خالی دل کے ساتھ پلٹ کر حویلی واپس تو آ گیا مگر اس کا دل اس لڑکی میں اٹک گیا تھا جو اس حویلی اور اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں بنی یونیورسٹی میں قدم رکھتے ملکہ کھل کر مسکراتی تھی۔ میں ڈاکٹر بنوں گی اور ہر اس شخص کے زخم سیوں گی جسے اس زمانے نے تکلیف دی ہو۔ کلاس میں قدم رکھتے اس نے دل ہی دل میں عزم کیا۔ خزان ملک کو معاف کر کے اس کا دل مطمئن تھا مگر اس کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ کر کے وہ خوش تھے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور اپنی کلاس کی سمت بڑھ گئی۔